اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الطارق ہے، اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نام سے بے حد مہربان انتہائی رحم والے۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رات کو آنے والا کون ہے؟ وہ چمکدار ستارہ ہے۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے کوئی متعین نہ ہو۔ تو انسان خوب دیکھ لے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جس دن سارے بھید جانچ لیے جائیں گے، بس اس کے لیے نہ کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ پھر کرانے والے آسمان کی قسم اور دڑاروں والی زمین کی قسم، یقیناً یہ دو ٹوک بات ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ وہ بھی چالے چل رہے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، بس آپ کافروں کو کچھ مہلت دے دیجئے، تھوڑے دنوں ان کو ڈھیل دیے جائیے۔ یہ سورۃ الطارق ہے۔ یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس سورت کا موضوع بھی آخرت ہے۔ اس سے پہلے کی سورت کا موضوع بھی آخرت، اس سے پہلے کی بھی سورت، اس سے پہلے کی بھی سورت۔ یہ 30ویں پارے کی اکثر سورتیں ایسی ہے جن کا موضوع قیامت، آخرت، معاد، بعث بعد الموت ہے۔ ایک بات ہم یہاں یہ سمجھیں کہ جو سورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس کے اندر 3 باتوں کو زیادہ فوکس کیا گیا۔ عقائد میں زور دیا گیا۔ عقائد میں 3 چیز آتی ہیں، ایک توحید، دوسرا ہے رسالت، تیسرا ہے آخرت۔ ہم مکی صورتیں دیکھیں، اس کے اندر ان 3 چیزوں پر ہم کو زیادہ مواد ملتا ہے۔ اب یہ بھی جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں مستقل طور پر، اس کا موضوع بھی آخرت ہی ہے، کیونکہ وہاں پر ایک ماحول ایسا تھا جس ماحول میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ وہاں مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی یقین نہیں تھا، کوئی عقیدہ نہیں تھا۔ بس وہاں تو وہ تھا کہ بس ہماری جو ہڈیاں ہیں، جو گوشت ہے، گل سڑ جائے گا اور قصہ ختم۔ ایسا نہیں، 3 چیزوں کو ان صورتوں میں فوکس کیا گیا ہے۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا اور عبادت اسی کی کرنا۔ رسالت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور آخری رسول ماننا۔
اور تیسری چیز ہے آخرت، اس کا عقیدہ رکھنا کہ مرنے کے بعد کی بھی زندگی ہے، قبر، حشر، دوزخ، جنت، اس کا بھی وہاں پر آدمی کو چاہیے کہ عقیدہ رکھے۔ اسی لیے ہم اس سورت کے اندر دیکھیں، اس سے پہلے کی سورتوں میں دیکھیں، اللہ نے بار بار الگ الگ پیرائے میں، الگ الگ انداز میں تذکرہ فرمایا ہے قیامت کا، آخرت کا، بعث بعد الموت کا، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا۔ تو 30ویں پارے کی اکثر صورتیں، ان کا جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے، وہ آخرت ہی ہے، اور یہ بھی جو صورت ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی بالکل آخرت پر مشتمل ہے۔ اور اس صورت کے تعلق سے آخری بات یہ ہے، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا کہ انسان پیدا کیسے ہوا ہے، کیسے اس کی خلقت ہوئی ہے، اس کو بیان کر کے پھر اللہ نے آخرت کی طرف توجہ دلائی کہ انسان اپنی پیدائش کو دیکھے تو آخرت کے ہونے کا یقین اس کو ضرور آ جائے گا۔ تو یہ آج خلاصے کے طور پر باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، کل انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔